سورہ اعراف کی آیت نمبر 109 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق اللہ العظیم۔ کہنے لگے سردار فرعون کی قوم کے، یہ تو بڑا واقف جادوگر ہے جو ہمیں تمہیں نکالنا چاہتا ہے تمہارے ملک سے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور اپنے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دے، وہ تیرے پاس ہر کامل جادوگر کو جمع کر کے لے آئیں۔ اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، بولے کہ ہمارے لیے کچھ مزدوری بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے۔ فرعون نے کہا بے شک، ہاں بے شک تم مقرب کر دیے جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو ڈال یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے
لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا اور ان کو ڈرا دیا اور بڑا جادو لے کر آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں، تو وہ لگا نگلنے جو کچھ انہوں نے بنایا تھا۔ چنانچہ حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا غلط ہونا کھل گیا، چنانچہ وہ ہار گئے اسی جگہ اور ذلیل ہو کر لوٹے، اور جادوگر سجدہ میں گر پڑے۔ وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں پروردگار عالم پر، جو کہ رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ گزشتہ آیات میں یہ قصہ بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور جا کر اپنا دعوی نبوت پیش کیا اور اس کی دلیل دی، عصا کی صورت میں، اژدہا کی صورت میں، اور روشن سفید ہاتھ کی صورت میں۔ اب جب یہ دیکھا تو جو سردار تھے قوم کے، اگرچہ ان کو اندازہ تو ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ یہ بادشاہ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، بے وقوف نہیں ہوتے، ان کو بات کی سمجھ پوری ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجبوریاں، جن میں سے ایک بڑی مجبوری کرسی ہوتی ہے کہ اگر آدمی مان لے بات کو تو کرسی چھوڑنی پڑتی ہے اس کو، اس لیے وہ بس جیسے چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کو سمجھ تو آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کی ایک حد ہوتی ہے، ایسی چیز جادو سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ علاقہ، وہ قوم، وہ زمانہ جادو کا زمانہ تھا۔ تو جس زمانے میں جس چیز کا چلن ہوتا ہے اس کی پھر پہچان بھی ہوتی ہے لوگوں کو۔ جس زمانے میں ہمارے ہاں دیسی گھی چلتا تھا تو لوگ بہت اچھی پہچان رکھتے تھے، آج کوئی شاید 10 15 20 گھروں کے بعد کوئی آدمی ملے گا جو پہچان رکھتا ہو، کیونکہ چلن نہیں نا، چیز ختم ہو گئی۔ تو اس زمانے میں چونکہ جادو کا چلن تھا تو لوگ اچھی طرح واقف تھے، لیکن بہرحال اب کریں تو کیا کریں، نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے، عوام کو جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا، سرکاری سٹیٹمنٹ، وہ یہ ہے ان ھذا لساحر علیم، یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑے جادوگر ہیں، بہت کوئی ماہر قسم کا جادوگر ہے۔ یعنی اتنی بات انہیں پتہ چل گئی، ان کی جملہ بتا رہا ہے کہ وہ اتنا جان گئے تھے کہ اس قسم کا جادو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس لیے تو فوراً کہہ اٹھے کہ بڑا جادوگر ہے یہ۔ یعنی جتنے جادو ہم آج تک دیکھ چکے ہیں وہ سب، ان سب جادوؤں سے اس کا کام باہر ہے، اتنی بات جان گئے۔ اور یہی معجزہ ہوتا ہے کہ جو انسانی اسباب اور وسائل سے باہر ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ساتھ ہی پھر عوام کو پیٹریوٹزم، حب الوطنی کا پیغام دیا۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، اپنے کاز کے لیے، اپنی چیزیں منوانے کے لیے پیچھے کور کچھ اور چیزوں کے دیے جاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے ایک طرح کا رہا ہے، قیامت تک ایسے ہی چلے گا۔ تو کہنے لگا کہ ایک تو یہ جادوگر ہے، الزام فوراً لگا دیا، لیکن ہے بڑا کائیاں، بڑا ماہر ہے، بڑا گھاگ ہے۔ اور لیکن دوسرا ساتھ یہ کہتے یرید، اس کے ارادے بھی اچھے نہیں لگ رہے بابا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، تمہاری زمین چھیننا چاہتا ہے تم سے، بسحری، اپنے جادو کے زور پر۔ فماذا تأمرون، اب بتاؤ کرنا کیا ہے اس کے ساتھ، یہ تو تمہیں پتہ چل گیا۔ یعنی اس نے ادھر بات آنے ہی نہیں دی کہ یہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، پیغمبر زمینیں چھیننے کے لیے تھوڑی آتے ہیں، پیغمبر تو زمینوں کے وارث بنانے کے لیے آتے ہیں، وہ تو جنت کا وارث بنانے کے لیے آتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن اسے یہ تھا کہ اگر میں نے یہ بات مانی تو میری خدائی کا ڈھونگ جو میں نے آج تک رچا رکھا ہے وہ سب ختم، وہ سب لوگ کہیں گے تو جھوٹا تھا، جوتے مار کے مجھے کرسی سے نیچے اتار دیں گے، تو میں کیوں ایسی بات مانوں جس سے میرا کیا کرایا سارا کام خراب ہو جائے۔ تو اس لیے اس طرف نہیں آنے دیا۔
موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ سٹیٹمنٹ ہوگی کہ یہ جادوگر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور لوگوں کو جو جذبات دیے وہ یہ دیے کہ تمہاری زمین جا رہی ہے میاں، تمہارا ملک جا رہا ہے، تمہارے ملک کا سوال ہے، وطن کا سوال ہے، وطن کے سپوتوں، تمہارے لیے یہ بڑا کڑا چیلنج آ گیا کہ اب موسیٰ کے ساتھ کیسے نمٹتے۔ اب دیکھو کتنا بڑا فراڈ کی بات ہے یہ کہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام جو تم سے جان بچا کے نکلے تھے یہاں سے اور 10 سال مدین میں رہ کے واپس آئے ہیں، نہ وہ اپنے ساتھ کوئی لشکر لائے، نہ وہ اپنے ساتھ کوئی فوج لائے، نہ انہوں نے تمہیں یہ کہا کہ میں پیچھے کوئی لشکر چھوڑ کے آیا ہوں، تنہے تنہا ایک آدمی ہے، لیکن اس سے دیکھیں لرز کیسے رہے ہیں سارے، باطل کیسے لرزتا ہے حق سے۔ تو یہ اس کو خطرہ لگ گیا کہ اب کام خراب ہونے جا رہا ہے، قوم سے یہ کہہ دیا، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ کہ کرنا کیا ہے اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، بس ایسا کرو اگر یہ جادوگر ہے نا تو پھر اس کو توڑ کروا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر یہ بہت بڑا جادوگر سے چلو ٹھیک ہے، ہم ایک نہیں دو نہیں جتنے جادوگر زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکتے اتنا کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک جادوگر کی ایک حد تک کیپیسٹی ہوگی، پاور ہوگی اس کی، اور دوسرے کی ڈبل ہو جائے گی، 1 1 2 11، اور زیادہ ہو جائیں گے تو اور بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، تو آخر یہ کتنے جادوگروں کا مقابلہ کر لے گا، 100 کا 1000 کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جتنے جادوگر تمہیں مل سکتے ہیں سب اکٹھے کر کے لے آؤ، اور ان سب کو لگا دو یہاں زور پر کہ وہ اپنا جو ہے نا یہاں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ جائیں، اپنا فن لے آئیں، اپنی جو ٹیکنالوجی تھی ان کی اس زمانے کی جادو کی وہ لے آئیں۔ تو چنانچہ لوگ گئے اور انہوں نے بہت بڑی مقدار میں، بعض تفسیری روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ میں 3 لاکھ کے قریب کہتے ہیں جادوگر جمع ہوا تھا، ہزاروں میں تو بہرحال تھا ہی تھا، 3 لاکھ کے قریب جادوگر جمع کیا انہوں نے، کیونکہ وہ چرچا تھا اس زمانے میں جادو کا، تو گھر گھر میں جادوگر تھا۔ سلطنت ساری سے اکٹھے کر کے لے آئے کہ شاید کوئی کام بن جائے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں جادوگروں کے ساتھ، رسیاں یا لاٹھیاں تھیں، وہ 300 کے قریب اونٹ تھے جن پر لادی ہوئی تھی، وہ بھی پورا جو ہے ایک طرح سے لشکر بن کر سارا آ گیا ایک موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تنہے تنہا ایک آدمی ہے اور اس کے مقابلے کے لیے پورا ملک اکٹھا کر لیا گیا جناب، جادوگروں کی فوج اکٹھی کی گئی۔ اب جناب جادوگروں نے آ کر جب کہا تو اب دیکھیے یہیں سے فرق شروع ہو گیا ہے، نبی کی نبوت کی شان کیا ہوتی ہے اور جادوگر کی شان کیا ہے۔ نبی کی نبوت یہ ہے کہ نبی پیچھے سے کتنے ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنتے آئے، اس میں کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم مجھے تم سے ایک آنے کی غرض نہیں ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، میں تو صرف تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لیکن یہ دیکھیے جادوگر آ کے کیا کہہ رہے ہیں، وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ دیکھ فرعون، ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو لڑائے اور ہمیں جتوا دے اور پھر ہماری اجرت اور مزدوری دینے سے مکر جائے، پہلے طے کرو ہمیں اجر ملے گا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے، یہ جو بیچارے مزدور ہوتے ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو تماشبین ہوتے ہیں، تماشے لگاتے ہیں، وہ پہلے سے اپنا اس کی بندوبست کرتے کہتے ہیں بعد میں جب محفل اجڑ گئی اکھڑ گیا سب کچھ تو ہمیں کس سے پوچھنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم تو جتوا دیں تمہیں، تیری خدائی کے داؤ پہ لگ رہی ہے، اب تیری گویا کہ زندگی موت کا سوال بنا ہوا ہے، تو اس میں اب ہمیں بتا ہمیں کیا دے گا تو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور چیز ہوتا ہے، جادوگر اور چیز ہوتا ہے، کہ اس نے پہلے آتے ہی سوال پیٹ کا کیا، اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارا ہے کہ بتاؤ کیا دو گے میں۔ لیکن نبی یہ نہیں کرتا، نبی تو پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، وہ کبھی قوم سے ہی نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے دیکھو میں تمہاری بڑی تبلیغ کرتا ہوں، تمہیں جنت میں لے جاتا ہوں، جہنم سے بچاتا ہوں، مجھے چندہ کر کے دو اور میرے یہ بھی کرو، میری ضرورت پر کرو، میرا محل بنا دو، میرے لیے یہ کر دو وہ کر دو، نہ وہ نہیں کرتا۔ اگر اس کو کہا بھی جائے کہ احد پہاڑ سونا بنا دیا جائے تو کہتے ہیں نہ یہ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ایک دن نہ کھاؤں تو اللہ سے کا صبر کرو، اس کا اجر پاؤں۔ نبی تو یہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بہرحال یہ کیا۔ تو فرعون نے کہا ہاں کوئی بات نہیں، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم اجرت کی بات کرتے ہو، تم بس جیتو صحیح، تمہیں اپنے دربار میں شاہی پروٹوکول میں لے آؤں گا، تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے، کیونکہ یہ جو میرے باقی وزراء ہیں یہ میرے کام نہیں آ رہے، اب میری خدائی تمہارے سر پہ ہے بس۔
گویا کہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، اس لیے تمہیں میں اٹھا کر مقرب بناؤں گا، اپنا درباری بنا لوں گا۔ کہاں کہ تم دیہاتوں کے رہنے والے، یہ گویا کہ یہ سمجھیں کو دور دراز کا کوئی پہاڑ کا رہنے والا، کسی کھو کا رہنے والا، کسی جگہ کا رہنے والا، اس کو فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے میں اپنا وزیر بناؤں گا، درباری، اتنی بڑی سلطنت۔ تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، انہی باتوں کے اندر فرعون کی جو پریشانی ہے وہ نظر آتی ہے کہ اس کو کتنا بڑا چیلنج بن گیا تھا اس کے لیے یہ بات، کہ اس کی بادشاہی جا رہی تھی ساری بیچارے کی۔ تو اس لیے کہتا ہے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، حالانکہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا ہاں تمہیں اجرت ملے گی، مزدوری مل جائے گی۔ انہوں نے مزدوری کی بات کی تھی بیچاروں نے کہ ہم اتنا دور سے آئے ہیں تو کچھ ہمیں بھی صلہ چاہیے تماشے کا۔ تو اب یہ جواب یہ دے رہا ہے کہ ہاں میں تمہیں وزیر بناؤں گا۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون بہت ہی بخلایا ہوا تھا، بہت ہی گھبراہٹ کا شکار تھا بیچارہ، اور اسے پتا تھا کہ یہ کام خراب ہونے جا رہا ہے۔ وہ بچہ جسے مجھ سے پلوایا گیا ہے وہ ایسے نہیں تھا، کچھ بات تھی اس کے پیچھے کہ اب میرے سامنے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا، وہ مجھے خدا نہیں مان رہا، باقی ساری قوم مجھے خدا کہتی ہے اور یہ کہتا ہے تو خدا نہیں ہے، تو یہ تو کچھ کام گڑبڑ ہو گیا۔ اس لیے وہ اپنے آخری حربے استعمال کر رہا ہے، جادو کا آخری حربہ تھا اس کے پاس بیچارے کے پاس۔ اب جادوگر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہاں جی اب آپ بتائیے، ادھر سے تو ہمارا معاملہ طے ہو گیا، اب آپ بتائیں آپ نے کیسے چلنا ہے ہمارے ساتھ، پہلے آپ اپنا فن دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ القو، تم کر لو جو کرنا ہے، ڈالو اپنی رسیاں۔ فلما القوا، انہوں نے وہ رسیاں ڈالی یا لاٹھیاں ڈالی جو بھی تھا، اور جادو کے زور پر لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ جادو کی حقیقت عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، یعنی دکھائی ایسا دے رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اتنی بڑی تعداد تھی، 3 لاکھ کے قریب، آپ سوچیں کہ ایک میدان ہو، اس کے اندر رسیاں یا لاٹھیاں ہوں، اور وہ ایک دم ساری کی ساری سانپ بن کے ایسے حرکت کرنے لگ جائیں، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن دکھنے میں تو انسان کے لیے تو بہت کافی ہے۔ تو وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے ایک دہشت پھیلا دی، پورے میدان میں ایک دہشت مچ گئی۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بہت بڑے پیمانے پر جادو کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَجَاءُوا، انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی اس کام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ بھی ذرا اپنی لاٹھی ڈال دیں بس۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہ جادو سیکھا نہ کچھ کیا، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا بیچاروں نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی وہ اپنا عصا ڈالا ہے تو اتنا بڑا اژدہا بنا، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان صاف کر دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو لاٹھیاں، جو رسیاں، جو سانپ بن کے ایسے دہشت پھیلا رہے تھے، ان سب کو کھا گیا وہ۔ فوقع الحق، اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ حق پوری طاقت کے ساتھ ثابت ہوا، یہاں ظاہر ہو گیا کہ حق کا مقابلہ باطل کے بس میں نہیں ہے، بھلے ایک فرعون کیا 1000 فرعون بھی جمع ہو جائیں اور جتنی ان کی طاقت سلطنت بادشاہتے ہیں دنیا کی ساری لے آئیں، اور جتنے جادوگر پیدا ہوئے ہیں آئندہ ہوں گے اور ہو سکتے ہیں سارے لے آئیں، حق کا مقابلہ باطل کر ہی نہیں سکتا۔ حق اور باطل میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اندھیرے اور روشنی میں کیا جوڑ ہے؟ آپ جنم جنم کا اندھیرا جمع کر لیں، ایک دیا سلائی کی مار ہے ساری، کیونکہ وہ روشنی ہے۔ تو حق جو ہے وہ تو نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو باطل کے سامنے کیا ٹھہرتا ہے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا باطل بھاگ گیا، اور باطل کے مقدر میں شکستی لکھی ہے، اس کو جیتنا کہاں لکھا ہے اس کے لیے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ ہم نے اتنا زور لگایا، پورا ملک اکٹھا کر لیا ہے گویا کہ، تو لیکن ہوا ہمارے ساتھ کیا؟ فغلبوا هنالك، اب جناب ان سب کی سٹی گم ہو گئی، وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو کر پیچھے ہٹے ہیں یہ پھر اس وقت۔ اور ادھر جو ہے ایک نیا تماشا اللہ نے کرا دیا، وہ جتنے جادوگر آئے ہوئے تھے وہ مخلص تھے، اگرچہ انہوں نے پیٹ کا سوال کیا، وہ ان کا ایک بیچاروں کا شعبہ تھا، فن تھا، اس کے لیے وہ کھائیں گے نہیں تو کہاں سے جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جادوگر ہوتے ہیں، یہ نجومی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی جیبیں تو بھرتے رہتے ہیں قسمت کی پڑیوں کے ساتھ، لیکن اپنی بیچاروں کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو گدڑ سنگھی دیں گے تیرے ہاتھ، تیرے میں بڑی اولاد آ جائے گی، گدڑ سنگھی دینے کے بعد کہیں گے 50-100 مجھے بھی دے دو بھائی،
ارے بابا جس گدڑ سنگی سے تو دوسرے کا گھر بھر رہا ہے تو اپنا 50-100 کیوں نہیں کما لیتا اس؟ تو اس کو پتا ہوتا ہے بیچارے کو میں جھوٹا ہوں، اس لیے وہ اپنے ذات میں اپنے فن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک پیشہ ہوتا ہے، اس نے کمائی تو کرنی ہوتی ہے اس سے۔ تو یہ لوگ تھے مخلص، یعنی انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی کو جادوگر ہیں، اور اب انہوں نے اپنا زور لگایا مقابلے کے لیے۔ لیکن جب یہ منظر دیکھا تو قدر جوہر و جوہری می شناست، تو فرمایا نا کہ جس فن کا آدمی ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ یہ بات اس فن کی ہے یا نہیں ہے، یہ اوپر کی بات ہے۔ تو چونکہ یہ بہت بڑے پیمانے پر جادوگر تھے، اس میں بڑے بڑے ماہر تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کہانی کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا معجزہ ہے، اور اس کے مقابلے میں 100,000 جادوگر کیا پوری کائنات بھی جمع ہو جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، یہ جو رب بنا پھرتا ہے فرعون، اس کو ہم انکار کرتے ہیں، یہ خدا نہیں، جھوٹا ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ کوئی خدا شدہ نہیں ہے، ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جس نے اس جھوٹے کو بھی پیدا کیا۔ کیونکہ ایک وقت تھا کہ جھوٹا دنیا میں نہیں تھا، فرعون نہیں تھا نا، اور اب یہ کہتا ہے میں خدا بن گیا۔ تو اس کو جب نہیں تھا، جب کون چلا رہا تھا دنیا؟ کس نے پیدا کی زمین، کس نے آسمان، کس نے سورج، کس نے ستارے؟ تو جس نے وہ بنایا سب کچھ، جس کو چلا رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہم اس کو کیوں مانیں؟ آمنا برب العالمین، ہم لے آئے ایمان اس رب پر جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب موسیٰ و ہارون۔ فرمایا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یعنی اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ کو ماننا یہ پیغمبر کے واسطے سے ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ہم اللہ پہ ایمان لیں، بس کافی ہے، موسیٰ علیہ السلام جانے ان کا کام، بس ہم تو مسلمان ہو کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وقت کا پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے راستے سے خدا کو مانا جائے تو وہ ماننا ہوتا ہے، ورنہ کوئی ماننا نہیں ہے۔ اس لیے بہت لوگ ہیں جو دنیا میں خدا کو مانتے ہیں، توحید کے بھی قائل ہیں، لیکن چونکہ رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، حضور کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کا ایمان کس ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر وہ اللہ کو تک پہنچنے کا کوئی راستہ چاہیں گے تو ہرگز قبول نہیں، منہ پر دے مارا جائے گا۔ تو اس لیے جادوگروں نے کہا رب موسیٰ و ہارون۔ آگے پھر ان کا واقعہ اگلی نشست میں انشاءاللہ۔